اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عائشہ آصف ہے اور آج ہم KTA یوٹیوب چینل کے تعاون سے ایک پروگرام منعقد کر رہے ہیں جس میں لٹل جینیس گرامر اسکول کے بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محمد بلال رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. نعت رسول مقبول پیش کریں گی اسما ناز. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. مجھے موت آئے آقا، مجھے موت آئے آقا، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میرے سونے سونے گھر میں کبھی رون کے عطا ہو، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رون کے عطا ہو. میں دیوانہ ہو بھی جاؤں، میں دیوانہ ہو بھی جاؤں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے. شان تیری میں کیا کہوں یا محمد مصطفیٰ، صاحب لولاق تو قرآن ہے تیری ثنا. جناب صدر، یہ ان دنوں کی بات ہے جب 6 صدی عیسوی میں ایمان ایقان کے تمام ضیاء بخش چراغ بجھ چکے تھے. تمام عالم پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، روشنی دینے والے تمام چراغ بجھ چکے تھے. وحدت قومی کا شرازہ بکھرا پڑا تھا، علمی اور اخلاقی حالت کا جنازہ نکل چکا تھا. انسانیت کی اس بیچارگی پر خالق و کائنات کی رضا سے، فاران کی چوٹی سے وہ سراج منیر طلوع ہوا کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت کی کایا سر سے اوپر ڈالا، تمہارے ہاتھ پورے کٹ رہے ہیں. شان تیری میں کیا کہوں یا محمد مصطفیٰ، صاحب لولاق تو قرآن ہے تیری ثنا. جناب صدر، یہ ان دنوں کی بات ہے جب 6 صدی عیسوی میں ایمان ایقان کے تمام ضیاء بخش چراغ بجھ چکے تھے. تمام عالم پر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، روشنی دینے والے تمام چراغ بجھ چکے تھے. وحدت قومی کا شرازہ بکھرا پڑا تھا، علمی اور اخلاقی حالت کا جنازہ نکل چکا تھا. انسانیت کی اس بیچارگی پر خالق و کائنات کی رضا سے، فاران کی چوٹی سے وہ سراج منیر طلوع ہوا کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے انسانیت کی کایا پلٹ دی، قلب انسانی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا. وہ خاور حیات کا درخشندہ آفتاب، صبح ازل جس کی تجلی سے پیسیا،
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کائنات کی وسعتوں کا حامل ہے. کوئی بڑے سے بڑا مدبر، کوئی بڑے سے بڑا مفکر، نکتہ رس، فلسفی یا صاحب علم کمال جرات نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے پرواز تخیل کو حضور شاہ کی عظمت و جلال تک پہنچا سکیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر باب آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن ہے، اور انسانی ہدایت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس کی شعائیں جلوہ ریز نہ ہو. رحمت للعالمین کا حسن سلوک جھانک کر تو دیکھیں تو روح مطمئن اور دل مسرور ہو جائے گا کہ جن کے فضل و بلی کلام سے قلب و ضمیر مقدر ہو جائے کہ جس نے معرفت الہی کے راز سربستہ سے ایسی نقاب کشائی کی ہو کہ جس سے 6 صدی عیسوی کی تاریخیاں کافور ہو گئی ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر باب پائندہ اور درخشندہ مثال ہے. ہو بیاں مجھ سے کہاں تیرا مقام قرب حق، وہ حسن خدا ہے تو پے کرے حسن خدا. شکریہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے حساب سے ہم نے یہ ٹاک شو ارینج کیا ہے جس کے شرکا ہیں محمد ارکم کلاس 8. ان کو دے دیجئے، اسی طرح سب میں گھومے گا. میرا نام محمد ارحم ذیشان کلاس 8. اونچی آواز، اونچی آواز. محمد قاسم کلاس 9. انابیہ صدیقی کلاس 9. صفا شکیل کلاس 10. اسما ناز کلاس 8. جی ارکم، آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کا تعین کس طرح فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خواتین کو وراثت میں حصہ دیا اور ہر میدان میں کام کرنے کی آزادی دی. آج کل خواتین ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں. بالکل. قاسم، آپ کے خیال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تو وہ کس طرح کے تاجر ثابت ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھے تاجر تھے، اسی وجہ سے حضرت خدیجہ نے ان کے لیے ان کا رشتہ بھیجا تھا. بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ نابیہ، آپ کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے سے خیر خبر لیتے، ان کے لیے تحفے تحائف بھیجتے اور ان کو پورا حق ادا کرنے کی تاکید عطا فرماتے. اب ارحم ہمیں بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے خاص طریقے کی محبت کرا کرتے تھے اور ان سے شفقت سے بات کیا کرتے تھے. موسم کا پہلا پل ہمیشہ بچوں کو کھلاتے تھے. جی. تو آپ بتائیے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ دنائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ و عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ و عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں. خاتم النبیین سے مراد ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور آپ بھی نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. بے شک. سبحان اللہ.